ان فیصلوں کے بعد جنہوں نے کل کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہوئی تھی، جن کی گردن مانگ لی ہے فوج نے، حکومت نے تو کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو بھی سزا ہوگی، اور فیض حمید کا معاملہ بھی عنقریب ہے، وہ بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے ان سزاؤں کے بعد۔ تو اب عمران خان صاحب کے پاس آپشن یہ ہے کہ یا تو مرد بنے، بہادر بنے۔ سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ جی رد عمل تھا میری گرفتاری پر میرے کارکنوں کا، تو عمران خان صاحب اس کو اون کریں۔ عمران خان صاحب اون بھی نہیں کر سکتے، ڈس اون بھی نہیں کر سکتے، کریں گے کیا عمران؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ یا تو ڈس اون کرے لوگوں کو، تو اس صورت میں سیاسی طور پر پٹ جائیں گے عمران خان صاحب۔ بار بار لیڈر وہی حرکت کرتا ہے تو پھر فائنلی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ لیڈر نہیں ہے، یہ گیدڑ ہے، یہ فراڈی ہے۔ السلام علیکم، میں امداد عمرو۔ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے فوجی عدالتوں کے متعلق۔ 9 مئی کے حملوں کے متعلق 25 ملزمان کو مجرم ڈکلیئر کر کے سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ 12 کو 10 سال کی سزا اور باقیوں کو 2 سے 9 سال تک کی سزائیں ہیں، اور سزاؤں کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی، یعنی فوجی عدالتوں کے فیصلے سامنے آنے کے ساتھ ہی، فوج نے عمران خان صاحب کی گردن مانگ لی ہے، ڈیمانڈ کر لیا ہے کہ جو منصوبہ ساز ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جب تک ان کو سزائیں نہیں ہوں گی تب تک انصاف مکمل نہیں ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے فوج کو یقین دہانی کرائی ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ عمران خان صاحب اور دوسروں کو، دیگر جو منصوبہ ساز تھے، ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں آج جو سزائیں ہوئی ہیں، 25 مجرمان ڈکلیئر ہو کر ملزمان کو جو سزائیں سنا دی گئی ہیں، اس کے بعد اب مزید 60 لوگ رہتے ہیں، اور اعلان یہ کیا گیا ہے کہ جو مزید 60 ملزمان ہیں ان کے مقدمات کے بھی فیصلے بتدریج سامنے آ جائیں گے۔ اب یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ عمران خان صاحب نے ریاست پاکستان کو، حکومت پاکستان کو ڈیڈ لائن دے رکھی ہوئی تھی کل تک کی، کل اتوار کی ڈیڈ لائن تھی، اور اتوار تک عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر مجھے رہا کرتے ہو اور میرے دیگر ساتھیوں کو رہا کرتے ہو تو ٹھیک، اور 9 مئی اور 26 نومبر پر اگر آپ کمیشن 3 سینئر جج صاحبان کے اوپر مبنی کمیشن بناتے ہو تو ٹھیک، ورنہ میں سول نافرمانی کی تحریک چلاؤں گا۔ اب عمران خان صاحب کی ڈیڈ لائن سے پہلے اس فیصلے کا آنا اور اس فیصلے کے بعد ISPR کا باضابطہ ڈیمانڈ کرنا عمران خان صاحب کے لیے کہ ان کو بھی سزا سنائی جائے، تو ایک واضح پیغام ہے۔ فیصلہ بذات خود ایک، کیونکہ فوجی عدالت ہے اور عدالتوں کے فیصلے کوئی پیغام نہیں ہوتے، اس کے نتائج ہوتے ہیں، تو نتائج تو ظاہر بھیانک ہوں گے PTI کے لیے اور عمران خان کے لیے، لیکن فوج کے ترجمان کا بیان وہ واضح پیغام ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی اور مجموعی طور پر تحریک انصاف کے لیے بھی، کیونکہ 9 مئی کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے سیاسی دہشت گردی، اور عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو فتنہ، فساد اور نہ جانے کن کن القابات سے ان کو پہلے نوازا جاتا رہا ہے ISPR کی طرف سے، فوجی ادارے کی طرف سے، لیکن اب فیصلہ آنے کے بعد ایک مہر لگ گئی نا ان کی طرف سے، عدالت کی طرف سے، کہ یہاں جی یہ دہشت گرد تھے، انہوں نے حملے کیے تھے، یہ شر پسند تھے۔ تو اس کے بعد فوج کا جگرا، ادارے کا جگرا، حکومت کا جگرا اور بڑھ گیا ہوا ہے، اور PTI کے لیے خطرناک قسم کے نتائج نکلنے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے پاس مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں گے، ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے، تو عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ میں اینڈ پر ان آپشنز پر بھی ڈسکس کروں گا، اور یہ جو فیصلے ہوئے ہیں یہ تقریباً کوئی 1.5 سال، 1 سال 7.5 ماہ، یعنی وقوع کے بعد، حملوں کے بعد 1 سال 7.5 ماہ، یعنی 1.5 سال 1.5 ماہ کا عرصہ جو ہے اس کو لگا ہے فیصلہ ہونے میں، اور اس میں بھی 13 ماہ بقول حفیظ اللہ نیازی صاحب کہ 13 ماہ تو یہ جو لوگ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے یرغمالی رہے، جس فیصلے میں کالعدم قرار دیا گیا تھا اپنا فوجی عدالتوں کو، اور اس کے بعد حکومت کی اپیلوں پر اجازت دی گئی تھی عید الاضحیٰ پر کہ جو لوگ رہا ہو سکتے ہیں، بری ہو سکتے ہیں، ان کو بری کر دیں، یا جن کو مختصر سزائیں ہوں گی مختصر سزائیں دے کے ان کو بھی رہا کر دیں، یعنی اتنی سزا کے جو رہا ہو پاتے ہوں ان کے فیصلے سنا دیں۔ وہ فیصلے آ گئے، اس کے بعد معاملہ دوبارہ خاموش ہو گیا۔ تو آئینی بینچ نے آ کر پھر 13 دسمبر کو فوجی عدالتوں کو مشروط اجازت دی کہ آپ فیصلے سنا دیں۔ اس کے بعد جو انٹرا کورٹ اپیلیں ہیں، ان انٹرا کورٹ اپیلوں کا جو میرٹ پر فیصلہ ہوگا تو ان فیصلوں پر ان کا اثر ہوگا۔ اگر فوجی عدالتیں کالعدم ہی رہتی ہیں تو فیصلے کالعدم ہو جائیں گے، اور اگر فوجی عدالتوں کو آئینی اور قانونی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے تو جنہوں نے سزائیں جن کو ملی ہیں وہ پھر
جا کر ان فیصلوں کے خلاف اپنا کورٹ آف اپیل میں اپیل دائر کریں گے. پھر اگلا مرحلہ کورٹ آف اپیل کے بعد ان کے پاس ہوگا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیلوں کا ہوگا. تو 3 مزید مراحل ان کے پاس موجود ہیں اپیلوں کے. تو یہ تو اب کام جو ہے وہ چل پڑا ہوا. اب عمران خان کے پاس کیا آپشن ہے ان فیصلوں کے بعد جنہوں نے کل کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہوئی تھی, جن کی گردن مانگ لی ہے فوج نے, حکومت نے تو کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو بھی سزا ہوگی. ہم جو ماسٹر مائنڈ ہے اور منصوبہ ساز ہیں ان کو سزائے دلائے بغیر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہ وزیر دفاع نے کہا ہے. فوج کہہ رہی ہے کہ منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈ جو ہیں جب تک ان کو سزائیں نہیں ہوتی تب تک انصاف مکمل نہیں ہوگا. اب عمران خان کے پاس آپشن, عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب 9 مئی کے حملے ہوئے عمران خان کی گرفتاری کے بعد, کوئی جی ایچ کیو میں گھس گیا, کسی نے کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا, کوئی وردی لہرا رہا ہے, کوئی پی ایف بیس اپنا میاں والی کو جلا رہا ہے, کوئی سرگودا میں ISI کے دفتر گھس گیا, کوئی فیصل آباد میں چلا گیا, کوئی مردان میں, کوئی 400, مطلب کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا جہاں PTI کے پاس طاقت تھی لوگوں کی اور انہوں نے حملے نہ کیے ہوں. ہر جگہ انہوں نے حملے کیے اور ایسی ایسی جگہوں پر گھس گئے جو کسی عام فوجی کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ بھی کوئی فوج کی تنصیبات ہے. بہت سے ایسے کام چل رہے ہوتے ہیں نا, لوگوں کا خیال ہوتا ہے کوئی عام سرکاری دفتر ہے یا کوئی پرائیویٹ دفتر ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب نہیں یہ بھی تو فوجیوں کا کوئی بندوبست تھا. ایسے حساس مقامات تک یہ چلے گئے تھے یہ لوگ. تو ظاہر ہے اندر سے بھی فیض حمید صاحب کا نیٹ ورک بھی کام کر رہا تھا اور فیض حمید کا معاملہ بھی عنقریب ہے, وہ بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے. ان سزاؤں کے بعد یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ فیض حمید کا معاملہ بھی جو ہے وہ چند ہفتوں کی میں زیادہ سے زیادہ نپٹا دیا جائے گا, یا چند ہفتوں کی مار ہے میں اگر یہ کہوں. تو عمران خان صاحب نے جب یہ 9 مئی کے حملے ہوئے اور اس کے بعد عمران خان نیب کی تحویل میں تھے, تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک آرڈر جاری کیا تھا کہ عمران خان کو میری عدالت میں پیش کریں. مرسڈیز میں بٹھا کر لایا گیا تھا. وہاں پر عمران خان صاحب سے چیف جسٹس صاحب نے ایک ڈیمانڈ کی تھی یا ان کو کہا تھا کہ جی یہ آپ مذمت کریں, آپ کی گرفتاری تو ٹھیک ہے, اس پہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا, لیکن یہ حملے جس طرح کیے گئے یہ قابل برداشت نہیں ہے, یہ آپ ان کی مذمت کریں. فوجی تنصیبات پر حملے, جی ایچ کیو پر کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا گیا. تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ رد عمل ہے میری گرفتاری کا, میں مذمت نہیں کروں گا. اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا جائے گا تو اس سے بھی زیادہ خطرناک رد عمل آئے گا. تو جب پھر فوج کا رد عمل آیا, جب ریاست کا رد عمل آیا 11 مئی کے بعد, تو پھر عمران خان صاحب نے کہنا شروع کر دیا یہ تو فالس فلیگ آپریشن ہے. تو عمران خان صاحب کے پاس آپشن یہ ہے کہ یا تو مرد بنے, بہادر بنے. سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ رد عمل تھا میری گرفتاری پر میرے کارکنوں کا, تو عمران خان صاحب اس کو اون کریں کہ ہاں یہ ہم نے کیا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ کارکنوں کو عمران خان صاحب اون کریں گے جن کو سزائیں ہوئی ہیں, یا پھر عمران خان صاحب اپنی کھال بچانے کے لیے کہیں کہ فالس فلیگ آپریشن تھا اس پر قائم رہیں, تو پھر کارکنوں کو ڈس اون کریں گے. ان دونوں صورتوں میں PTI کے گلے کا ایک توق بنے گا یہ سارا معاملہ. سزاؤں فیصلے جو آ رہے ہیں نا اس کے بعد PTI کے لیے نئی مصیبتیں کھڑی ہوں گی, پولیٹیکلی بھی اور لیگل بھی. اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے ذرا میں یہ جو جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کا میں جو ISPR نے باضابطہ پریس ریلیز جاری کر کے اناؤنسمنٹ کی ہے, کیونکہ فوجی عدالتیں تھی تو اناؤنسمنٹ تو ISPR نے کرنی تھی. تو پہلے میں اس پر بات کرتا ہوں, وہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کے بعد فوج کا جو بیان ہے عمران خان صاحب کی گردن مانگنے کا وہ, اور خواجہ آصف صاحب, اور پھر میں آپ کو نتائج بتاؤں گا کہ PTI کے لیے کتنے سنگین نتائج ہوں گے اس کے. مطلب اب عمران خان صاحب اون بھی نہیں کر سکتے, ڈس اون بھی نہیں کر سکتے, کریں گے کیا عمران خان صاحب, یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور پھر اب سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر بھی بات کریں گے. تو یہ جو بیان ہے باضابطہ فوجی عدالتوں نے 9 مئی میں ملوث 25 ملزمان کو سزائیں سنا دی ہیں. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے جاری بیان کے مطابق 9 مئی میں ملوث 25 ملزمان کو فوجی عدالتوں کی جانب سے سزائیں سنائی گئی, اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ سزاؤں کا اعلان ان کے قانونی عمل مکمل ہونے کے بعد کیا گیا. 9 مئی کی سزاؤں کا فیصلہ قوم کے لیے انصاف کی فراہمی میں ایک اہم سنگ میل ہے, جبکہ متعدد ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی مختلف عدالتوں میں مقدمات زیر سماعت ہیں, جس میں عمران خان صاحب بھی ہیں, شاہ محمود قریشی بھی ہیں, اور باقی میاں محمود الرشید, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, باقی بہت ہیں. 9 مئی 2023 کو ISPR کے مطابق پاکستان نے سیاسی طور پر بھڑکائے گئے اشتعال انگیز تشدد اور جلاؤ گھراؤ کے افسوسناک واقعات دیکھے جو ملک کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. یہ واقعات سیاسی پروپیگنڈے
اور جھوٹ کا شکار ہونے والے افراد کے لیے ایک سخت تنبیہ ہے کہ وہ مستقبل میں قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ اچھا، اب اس میں جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان میں پہلے جناح ہاؤس حملہ یعنی کور کمانڈر ہاؤس لاہور حملہ کیس، ضیاء الرحمان 10 سال قید، جان محمد 10 سال قید با مشقت ہے یہ، محمد عمران 10 سال قید با مشقت، علی شان 10 سال قید با مشقت، فہیم حیدر 6 سال قید با مشقت، محمد حاشر 6 سال قید با مشقت، محمد عاشق 4 سال قید با مشقت، محمد بلال 2 سال قید با مشقت۔ اچھا جی، اب GHQ حملے میں عمر فاروق 10 سال قید با مشقت، راجہ احسان 10 سال قید با مشقت، اور ISI فیصل آباد آفس پر حملہ کیس میں لئیک احمد 2 سال قید با مشقت، پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان حملہ اس میں شاکر اللہ 10 سال قید با مشقت، رحمت اللہ 10 سال قید با مشقت۔ اچھا جی، اور اس کے علاوہ 9 مئی مردان میں فوجی تنصیبات گیٹ کے قریب نصب کارگل کے ہیرو شہید کرنل شیر خان شہید کا مجسمہ توڑنے والے ملزم رحمت اللہ ولد منجور خان کو گرفتار کیا گیا تھا، تو وہاں ایک عدنان اس کو 10 سال قید با مشقت ہے، یاسر نواز 2 سال قید با مشقت ہے، سعید عالم 2 سال قید با مشقت، PF بیس میاں والی حملہ کیس، انور خان 10 سال قید با مشقت، بابر جمال 10 سال قید با مشقت، بنو کینٹ حملہ محمد آفاق 9 سال قید با مشقت، اور چکدرہ حملہ کیس میں داؤد خان 7 سال قید با مشقت، ملتان کینٹ چیک پوسٹ پر حملہ زاہد خان 4 سال قید با مشقت، خرم شہزاد 3 سال قید با مشقت۔ اچھا جی، اب یہ ہو گئی بات اس میں سزاؤں کی۔ اب آگے ISPR کی جو ڈیمانڈ ہے، ISPR نے کہا کہ حقیقی انصاف تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کو آئین اور قانون کے تحت سزا نہ ملے۔ ریاست پاکستان ان واقعات میں مکمل انصاف فراہم کر کے اپنی عملداری کو یقینی بنائے گی اور اس طرح تشدد پر مبنی گمراہ کن سیاست کا خاتمہ ہوگا۔ اب یہ PTI کی سیاست کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے۔ 9 مئی پر انصاف نفرت، تقسیم اور بے بنیاد پروپیگنڈا کی نفی کرتا ہے۔ تمام سزا یافتہ افراد کو اپیل اور دیگر قانونی چارہ جوئی کا حق حاصل ہے۔ سیاسی بیانیے کے تحت مسلح افواج کی تنصیبات پر کیے گئے منظم حملے اور ان کی بے حرمتی پاکستان کی قوم کے لیے ایک گہرا صدمہ ہے۔ اچھا، ان پر کی جانے والی کارروائی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کسی کو بھی سیاسی دہشت گردی کے ذریعے اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک تو یہ جو اپنا اناؤنسمنٹ کی گئی سزاؤں کی، اس کے ساتھ یہ پریس ریلیز ایک اور پریس ریلیز ہے، اور اس میں بھی تقریباً اسی طرح کی باتیں کی گئی ہیں، لیکن بڑا کیٹیگورک ہے۔ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا مل جائے گی، تب تک انصاف مکمل نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے چل کر جو ہے وہ پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ ملزمان کے خلاف ناقابل تردید شواہد اکٹھے کیے گئے، کچھ مقدمات قانون کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کو بھجوائے گئے۔ مناسب کارروائی کے بعد ٹرائل ہوا، اور 9 مئی کی سزاؤں کا فیصلہ قوم کے لیے انصاف کی فراہمی میں ایک اہم سنگ میل ہے، جبکہ متعدد ملزمان کے خلاف انسانی دہشت گردی کی مختلف عدالتوں میں یہ جو بتایا گیا ہے کہ یہ چل رہا ہے، مقدمات چل رہے ہیں، اور آگے جا کر کہا گیا ہے کہ یہ صحیح معنوں میں مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا مل جائے گی، اور ریاست پاکستان 9 مئی کے واقعات میں مکمل انصاف مہیا کر کے ریاست کی عملداری کو یقینی بنائے گی۔ 9 مئی کے مقدمے میں انصاف فراہم کر کے تشدد کی بنیاد پر کی جانے والی گمراہ اور تباہ کن سیاست کو دفن کیا جائے گا۔ یہ بڑا خطرناک قسم کا عزم ہے PTI کے حوالے سے۔ 9 مئی کے واقعات پر کیا جانے والا انصاف نفرت، تقسیم اور بے بنیاد پروپیگنڈا کی نفی کرتا ہے، وہ میں پہلے دوسرے حصے میں پڑھ چکا ہوں۔ تو یہ جو ISPR کی طرف سے باضابطہ ایک ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ منصوبہ سازوں کو بھی سزا سنائی جائے۔ وجہ یہ ہے کہ جو منصوبہ ساز ہیں ان کے مقدمات چل رہے ہیں دہشت گردی کی عدالتوں میں، جن کو منصوبہ ساز ڈکلیئر کیا گیا۔ JIT نے عمران خان کو منصوبہ ساز ڈکلیئر کیا، ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر کیا، شاہ محمود قریشی کے اوپر یہ الزام ہے، اور دیگر PTI کی قیادت کے اوپر یہ الزام ہے۔ تو کہا ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی سزا اگر نہیں دی جائے گی تو پھر انصاف مکمل نہیں ہوگا، تو فوری طور پر ان کو سزائیں ہوں۔ تو PTI کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا اس کے بعد، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے بھیانک دن کے منصوبہ سازوں پر قانون جب تک ہاتھ نہیں ڈالتا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، اور وہ کہتے ہیں کہ آج سانے 9 مئی کے 25 ملزمان کو سزائیں سنائی گئی ہیں،
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ اور برطانیہ کی طرف فوری انصاف ہوتا. یہ سپریم کورٹ پر سوال اٹھا رہے ہیں. اس تاخیر نے ملزموں اور ان کے سہولت کاروں کے حوصلے بڑھائے. ظاہر 26 نومبر ہو جاتا ہے, اس کے بعد اور بھی اکتوبر میں حملے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 41 دن کی مذمت سے بھی گریز کیا گیا. مذمت سے گریز کر کے شہداء اور غازیوں کی توہین کرنے والوں کو ہیرو بنایا گیا. ابھی تو جو کارکن استعمال ہوئے قانون کے ہاتھ ان کی گریبان تک پہنچے ہیں. بھیانک دن کے منصوبہ سازوں پر قانون جب تک ہاتھ نہیں ڈالتا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. قانون بھیانک دن کے منصوبہ ساز پر بھی ہاتھ نہیں ڈالتا ایسے عناصر کے حوصلے وطن دشمن بڑھاتے رہیں گے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ جی ہم ڈالیں گے ان کے اوپر بھی ہاتھ اور ان کو بھی سزائیں سنائی جائیں گی. وہ انہوں نے فوج کی جو ایک ڈیمانڈ تھی اور ساتھ ساتھ عدالت کے اوپر انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں کہ جی کیوں اتنا لمبا عرصہ معاملات رکھے گئے, ٹالے گئے. اچھا, جب فیض حمید والا معاملہ تو کسی اور اس میں ویلاگ میں ڈسکس ہم کر لیں گے, لیکن یہ جو ٹوٹل 9 مئی کے حملے اور اس کے بعد یہ سزائیں, اس میں ایک اور آسپیکٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ پریس کانفرنسز کر کے بچ گئے تھے. ان میں سے کچھ کو جو سختیاں کم ہوئی, کچھ ملک سے باہر چلے گئے, یا خدیجہ شاہ کا کیس آپ کے سامنے انہوں نے پریس کانفرنس بھی نہیں کی تھی, لیکن بہرحال وہ ضمانت پر رہا ہو گئی, لیکن ابھی تک وہ بری نہیں ہوئی. تو ان کا معاملہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہے, باقیوں کا بھی ہے. تو اگر یہ صرف یعنی پک اینڈ چوز نہیں ہوا تو پھر تو اس کو انصاف کہا جائے گا. اگر پک اینڈ چوز ہوتا ہے کہ طاقتور لوگ ہیں وہ چھوٹ گئے, بڑے لیڈر ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا, اور صرف کارکنوں کو سزا دے کر اور یہ سمجھا گیا کہ جی انصاف ہو رہا ہے, تو پھر ظاہر اس کا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا, اس کا جو ہے وہ نقصان ہوگا ریاست کو بھی, فوج کے ادارے کو بھی, اور مجموعی طور پر پورے کے پورے نظام کو. اگر یہ حملے تھے جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے اور جیسا کہ نظر آیا, تو پھر اس میں کسی کے ساتھ کوئی روح رعایت نہیں ہونی چاہیے یا پھر عام معافی ہونی چاہیے, سب کو چھوڑ دیں. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ جی فلاں جو ہے خدیجہ شاہ صاحبہ ان کی سفارش تگڑی ہے, ان کی امریکن شہریت بھی ہے تو وہ بچ جائیں, اور یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ 75 سالہ عمر میں بھی وہ جیل میں پڑی رہیں. تو یہ پک اینڈ چوز نہیں ہونی چاہیے. دوسری چیز جو میں نے گزارش کی تھی کہ میں اس کے آپ کو بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی کے لیے عمران خان کے پاس آپشن کیا ہے, وہی کہ یا تو اس کو فالس فلیگ آپریشن کہہ کے سب کو ڈسون کر لیں, تو پھر کل یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی نہیں نکلے گا. اب آہستہ آہستہ لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں نا, ان کی تحریک نہیں رہی. ان کی تحریک ایک نیا تجربہ ضرور بنتی ہے, اور وہ تجربہ بھی اپنے لیے خطرناک قسم کا پی ٹی آئی کے لیے ثابت ہوتا ہے, عمران خان صاحب کے لیے خطرناک تجربہ ثابت ہوتا ہے. تو تحریک تو وہ چلا نہیں پا رہے, اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی تحریک چلائیں. تو یا تو ڈسون کریں لوگوں کو, تو اس صورت میں سیاسی طور پر پٹ جائیں گے عمران خان صاحب کہ لوگوں کو استعمال کر کے آگ میں جھونک کے خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں, جو کہ یہ کئی بار کر چکے ہوئے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ لیڈر کے اس میں شہر میں لوگ اتنا گرفتار ہوتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ لیڈر نے ان کے ساتھ کیا ہاتھ کیا ہے. لیکن جب بار بار لیڈر وہی حرکت کرتا ہے تو پھر فائنلی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ لیڈر نہیں ہے, یہ گیدڑ ہے, یہ فراڈی ہے. تو عمران خان صاحب پہلے کئی بار کر چکے ہیں, لیکن بہت سے لوگوں کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ عمران خان ان کو استعمال کر کے خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اب بھی اگر عمران خان صاحب کہیں گے کہ جی ہمارے لوگ نہیں تھے, یہ فالس فلیگ آپریشن تھا, تو ظاہر پی ٹی آئی کے لیے خطرناک قسم کے نتائج ہوں گے. لیکن اگر عمران خان صاحب اپنے اس بیان پر کھڑے رہتے ہیں کہ ہاں یہ ہم نے کیا تھا, یہ رد عمل تھا میری گرفتاری کا, میرے کارکنوں نے کیا تھا, میں نے ان کو کہا تھا کہ جا کر اپنا فوجی چھاونیوں میں آپ نے جا کر احتجاج کرنا ہے, تب بھی پی ٹی آئی کے لیے نتائج بھیانک ہوں گے. یعنی دونوں طرف, ایک طرف اپنا آگ ہے اور ایک طرف پانی ہے, ایک طرف کنواں ہے ایک طرف کھائی ہے. تو ان کے پاس آپشن عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی راستہ نکالے. آپشن جو لوگ راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے, عمران خان صاحب ان کو وہ راستہ نکالنے نہیں دے رہے اپنی ہردرمی کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک, سول نافرمانی چلاؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. لیکن اب یہ سزائیں اور پھر آئی ایس پی آر کا بیان, خواجہ آصف صاحب کا اعلان اور عمران خان صاحب کی ڈیڈ لائن, ان تینوں چیزوں کو ملا کر دیکھ لیں کہ اگر سسٹم کے اندر عمران خان صاحب کے لیے کوئی گنجائش ہے, یا عمران خان صاحب سسٹم کے اوپر تگڑے ہو کر اپنے لیے کوئی گنجائش نکال پائیں گے, تو نتیجہ آپ نکالنے میں آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. آپ خود سمجھ جائیں گے کہ عمران خان صاحب اس وقت کہاں کھڑے ہیں, یا عمران خان صاحب اس وقت کتنا اندر دلدل میں دھس چکے ہوئے ہیں کہ اب ان کو نکالنا کوئی چاہے بھی تو نہیں نکال سکتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.